अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इज़राइल ने ईरान में मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज उन्होंने मशहद में हज़रत इमाम रज़ा उनके मज़ार के करीब जो है वो हमला किया है। ईरान में इस टाइम पे इश्तियाल पाया जाता है। दूसरी नाज़रीन जो साथ बड़ी ख़बर है, अमरीकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ बातचीत करके जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के अयातुल्लाह ख़ामनेई को कत्ल करने का जो मंसूबा बनाया था उसको वीटो कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप नहीं चाहते कि सुप्रीम कमांडर अयातुल्लाह ख़ामनेई को कत्ल कर दिया जाए, मगर नाज़रीन ऐसी बातें अक्सर फैलती हैं और फिर वो वारदात कर दी जाती है। इज़राइल के वज़ीर आज़म ने अब से थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि तमाम तर ईरान की क़ियादत को मारना पड़ेगा और वहाँ पे रजीम चेंज लाना पड़ेगा। इस पे नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नाज़रीन, आज एक तो ईरान ने अपना 5वां जो हमला था वेव जो है वो छोड़ दिया और 10 मिनट में जो है वो इज़राइल में आपको तबाही देखने को मिलेगी। बहरहाल जो बॉर्डर पे इस्लामी ममालिक हैं, इराक़ हो गया, उर्दन हो गया और शाम हो गया, वहाँ पे नाज़रीन जो है वो ईरान के ड्रोन्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को गिराया जा रहा है। वहाँ पे नेटो के, अमेरिका के और इज़राइल के जो डिफेंस सिस्टम वहाँ पे बनाए गए हैं, फाइटर जेट वहाँ पे खड़े हैं, उनके पास हर किस्म के वो डिफेंस सिस्टम है जो ईरान के ड्रोन्स को और बैलिस्टिक मिसाइल्स को गिरा रहा है। इसके बावजूद ईरान ने आज अस्फ़हान से फिर जो है एक बड़ा हमला किया है। 200 से ज़ायद जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल मार दिए और 10 मिनट के अंदर जो है वो इज़राइल की आपको ख़बरें मिलेंगी कि वहाँ पे जो है फिर तबाही मच गई है। आज तबाही मचाई गई है तेहरान में ऐलान कर दिया गया था। इज़राइल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हमने तेहरान पे हमला करना है और तेहरान के लोग जो हैं वो शहर छोड़ के चले जाएँ। हमने देखा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स को जो ईरान नेवल हेडक्वार्टर है उसको तबाह किया है, ईरान के जो वाटर पाइप लाइंस हैं उनको तबाह किया है, सेवरेज का निज़ाम तबाह किया है, ईरान के वजारत इंटेलिजेंस को निशाना बनाया, ईरान के बहरिया को, इंसाफ को और मिसाइल रेडार की पैदावार की तनसीबात को, मशहद में जो एयरपोर्ट है उसको, सिविल आबादी को भी तकरीबन निशाना बनाया है और साथ साथ नाजरीन 12 कार बम धमाके हुए। बहरहाल इस पे बात करते हैं डिटेल से, मगर साथ जो वीटो किया गया है, एक बड़ी ख़बर आई है कि अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से मुलाकात की जिसमें एक फ़ैसला किया गया कि ईरान के सुप्रीम कमांडर को कत्ल करना है। तो उनके लिए तो नाज़रीन इज़राइल के लिए ये बड़ा आसान है क्योंकि जासूस उनके मूसाद के बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हैं कि 13 कार बम धमाके देख लें। ऐसे हालात में उनके लिए हालात ख़राब किए जा रहे हैं और ईरान के अंदर उनके अपने मुल्क के लोग जो हैं वो जो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये यहाँ पे अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं और बाकायदा 57 इंडियंस को गिरफ़्तार किया गया है, साथ अपने ईरानियों को गिरफ़्तार किया गया है, 5 इजराइलियों को गिरफ़्तार किया गया है। ईरान में पकड़ दकड़ जारी है, प्रॉपर्टी पे घर देना मना कर दिया गया है। पहले आपने थाने को बताना है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी की अब तक 3 महीनों में किन किन ने ली है उसकी डिटेल भी इकट्ठी की जा रही है। जो नाज़रीन फ़ैसला किया गया था कि इनको अभी इसकी एसेसिनेशन करनी है, मतलब अयातुल्लाह ख़ामनेई को कत्ल करना है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो कर दिया है। नेतन्याहू की ये बात मानने से इनकार कर दिया है और एक अमरीकी सेनेटर वहाँ पे थे। 2 अमरीकी हुकाम ने राइटर को बताया और राइटर ने फिर ये छापा है और साथ एक अमरीकी सेनेटर था जिसने पहले पूछा कि हमारे किसी अमरीकी को कत्ल किया गया है, तो कहा गया कि उन्होंने कत्ल किसी को नहीं किया, तो फिर हमें उनको कत्ल नहीं करना चाहिए। तो ट्रंप ने भी बाकायदा वीटो किया है कि इनको कत्ल नहीं करना। बहरहाल जैसे बाहर निकले नेतन्याहू, उन्होंने कह दिया, ऐलान कर दिया कि हमने वहाँ पे रजीम चेंज हमने लानी है और हमने वहाँ पे तकरीबन आग बरसाई है और हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। तेहरान जल रहा है और इस आग के ऊपर हमारे जो फाइटर जेट हैं और हमारे पायलट हैं वो तबाही मचा रहे हैं और हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक ईरान में अपना मिशन कंप्लीट नहीं करते। तो एक अमेरिका की तरफ से तो ना कर दी गई है, मगर अमेरिका की तरफ से ना होती है और यहाँ पे इन्होंने जंग शुरू कर दी। तो अब लगा ऐसा रहा है कि ईरान की जो
قیادت ہے اس کو باقاعدہ جو ہے حملوں میں مارا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کی بھی ناظرین ایسے ان کے لیے بڑا آسان ہے، اسرائیل کے لیے، ان کے وہاں پہ جیسا میں نے کہہ دیا جاسوس بہت زیادہ ہیں، کوئی بھی کسی بھی ٹائم ان کو جو ہے وہ قتل کر سکتا ہے، ساتھ جو ہے وہ بومبنگ سے بھی ان کو مار سکتے ہیں، جس طرح ان کے جرنیلوں کو 10-15 جرنیلوں کو 13 سیاستدانوں کو قتل کر دیا ہے، اس طرح ان کو قتل کرنا، ان کو بام میں اڑانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور ناظرین آج حد ہی کر دی ہے اسرائیل نے، یہودیوں نے ایک بار پھر مشہد میں حضرت امام رضا کے مزار کے قریب جو ہے وہ دھماکے کیے، اور اس ٹائم پہ عوام جو ہے وہ عبادت میں مصروف تھے۔ ایران میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے اس ٹائم پہ، اور مقدس مقامات کو نشانہ بنانا، اب وہ وہاں پہ عوام میں اشتعال پیدا کر رہے ہیں کہ اس ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت ہو۔ ویسے بھی ایک آدھ جماعت ابھی اٹھی ہے کہ موجودہ رجیم کو چینج کرنا ہے، اور اس میں جو اسرائیل ہے وہ کھل کے ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین ایران نے تو کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس جو بیلسٹک میزائل ہے وہ ہم اگر روزانہ اسی طرح برساتے رہیں تو 2 سال تک یہ بیلسٹک میزائل ہمارے ساتھ ختم نہیں ہوتے۔ آج جو جس طرح میں نے کہہ دیا کہ تباہی مچائی تھی تہران میں، اب تہران اس کا بدلہ لینے جا رہا ہے، اور جو ایران ہے انہوں نے اصفہان سے جو ہے آج میزائل داغے ہیں، بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ ڈرونز اور میزائل جو داغے ہیں اس سے کتنی تباہی جو ہے وہ اس ٹائم پہ اسرائیل میں ہوتی ہے۔ آج اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کا گھر جو ہے، جو کسریہ اسرائیل میں واقع تھا، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، حالانکہ ان کے بچے اور فیملی وہاں پہ نہیں تھی، مگر اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران جو کچھ بھی کر رہا ہے ناظرین اس ٹائم پہ، جیسا میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایران کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں۔ اسرائیل ناظرین 2500 کلومیٹر سے اٹھ کے آتا ہے اور ایران کے بارڈر کے قریبی اسلامی ممالک میں اپنا ڈیفنس سسٹم بناتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ ان کا کوئی بھی ڈرون، ان کا کوئی بھی بیلسٹک میزائل ہماری طرف نہ آئے، وہاں پہ تباہی نہ مچا دے۔ تو وہاں پہ اردن لگا ہوا ہے، عراق لگا ہوا ہے، شام لگا ہوا ہے، وہاں پہ امریکنز بیٹھے ہیں، وہاں پہ نیٹو بیٹھا ہے، وہاں پہ اسرائیل کے فوجی بیٹھے ہیں، وہ سارے ڈیفنس سسٹم کنٹرول کر رہے ہیں، اور جو ایران حملے کرتا ہے ان ڈرونز کو، ان بیلسٹک میزائلوں کو گرایا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ یہودیوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ یہودی یہاں پہ حملے کریں گے، ایران میں تباہی مچائیں گے۔ آج بھی 20 بچے جو ہے وہ ایک فلیٹ میں مارے گئے ہیں، 60 افراد بیچ میں شہید کرائے ہیں، جس میں 20 بچے مارے گئے ہیں۔ تو سیول آبادی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس ٹائم میں کوئی کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا، بس وہ رجیم چینج ایران میں لانا چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو رجیم چینج لے کے آئیں گے، یہ امریکہ کی اور اسرائیل کی پسندیدہ حکومت لے کے آئیں گے، اور یہ پسندیدہ حکومت لے کے آتے ہیں تو اس میں پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ پاکستان نے اس ٹائم پہ ایران کا بڑا کھل کے ساتھ دیا ہے، اگر وہ اپنی من پسند کی رجیم لے کے آئیں گے تو یہ پاکستان کے لیے ناظرین خطرے کا ایک بڑے انڈیکیٹر ہے۔ پاکستان کو ان سب چیزوں کے بارے میں دیکھنا پڑے گا، اور اللہ کرے کہ ایران جو ہے وہ یہ جنگ جیت جائے، عوام جیت جائے گی۔ اگر ایران کی عوام نے جیتنا ہے تو اپنی موجودہ قیادت جیسے بھی ہے اس پہ اعتماد کر کے جنگ کے حالات میں آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور ایران کی آرمی تقریباً جس ملک کے سربراہ مطلب سپہ سالار ایک جنگ میں مارے جاتے ہیں، پھر مقابلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مگر ایران کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران باقاعدہ لڑ رہا ہے۔ ان کے جو آرمی کے ہیڈ مرے ہیں اس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ دنیا کی پہلی جنگ ہے جس میں ٹاپ 10 سے 15 آرمی چیف سمیت آرمی کے اور ایئر فورس کے سربراہان جو ہیں وہ بیچ میں شہید ہو گئے۔ مطلب اس ٹائم پہ بندہ بنکر میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پورا اسرائیل پہ حملہ ہوتا ہے، ہر سٹی میں وہاں پہ بنکر ہے زیر زمین، وہ سارے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ جب ایران حملہ کرتا ہے تو ان کے بلڈنگز کو نشانہ بناتا ہے، ایک آدھ لوگ بیچ میں ہوں گے، باقی موسٹلی لوگ جو ہے وہ بنکرز میں شیلٹرز میں پناہ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اتنی بڑی آرمی، پاسداران انقلاب حیران کن طور پہ دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور اب ان کی کمزوریاں سامنے دکھائی دے رہی ہیں کہ یار یہ کیسی آرمی ہے کہ پہلے ان کے 10 12 15 جرنیل جو ہیں ان کو مار دیا گیا، ان کے سائنٹسٹ 13 سائنٹسٹ کو مار دیا گیا ہے تاکہ ان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ اسرائیل ناظرین ڈر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم نہ بنا لے۔ اب ایٹمی پاور بننے میں ان کو تھوڑا ٹائم تو درکار ہے، مگر ان کے سائنٹسٹ اس لیے مار دیے اس جنگ کے دوران تاکہ ایران اس جنگ میں دھماکے نہ کر سکے۔ ایٹمی پاور کے ہم ایٹمی پاور ہیں اور باقاعدہ پراپر دھماکے نہ کر دیں۔ کہا تو جا رہا تھا کہ 2024 میں ہی
ایران ایٹمی قوت بن گیا ہے اور ایسا لگ بھی رہا ہے کہ انہوں نے 8 9 10 بم بنا لیے اور کسی بھی ٹائم وہ ایٹمی دھماکے کر سکتے ہیں، مگر ان کے ٹاپ کے 13 سائنٹسٹ کو مار دیا گیا ہے تاکہ وہ دھماکے نہ کر سکیں۔ بہرحال اگر ایران اس ٹائم پہ بھی ایک آدھ دن میں ایٹمی دھماکے کر لیتا ہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی اسرائیل کے لیے، پھر دنیا کو بیچ میں آنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ بھی پھر جنگ میں کود جائے، جس طرح فرانس اور یوکے جو ہے وہ مکمل طور پہ اسرائیل کے ڈیفنس میں لگ گئے ہیں، بلکہ پورا یورپ آج فرانس نے اور جرمنی نے بیان دیا ہے کہ ایران کا بم حاصل کرنا ہمارے لیے خطرہ ہے۔ کسی بھی مسلمان ملک کا بم حاصل کرنا ان یہودیوں کے لیے اور ان یورپی ممالک کے لیے اور امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہ آزاد نہیں ہے، بم صرف آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ جس طرح ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کیوں امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے جوہری پروگرام کا پوچھنے والا۔ ناظرین ڈیٹیل آتی ہیں جو تباہی اب مچنی ہے۔ آج تو پورا دن ہم نے دیکھا کہ تباہی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ تہران کے مکمل تہران کو جو ہے وہ اکھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں وہ کتنی تباہی تل ابیب میں اور پورے اسرائیل میں مچاتے ہیں۔ اس ڈیٹیل میں جب حملے کی ڈیٹیل آئیں گی اس پہ آپ سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔